السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ تمام ناظرین و سامعین اچھے ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو دوستو، اور خاص طور سے میری ماں اور بہنوں، بڑی تیزی سے بدلتی دنیا اور سوشل میڈیا کے اس دور میں کہیں ہم اپنے پیرنٹس سے، اپنے والدین سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ آج کے اس ویڈیو کلپ کے اندر والدین کو عزت دینے کے 35 طریقوں پر بات کریں گے ہم، اور یہ طریقہ ان کے حقوق میں بھی شامل ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ والدین کی موجودگی میں اپنا فون ان سے دور رکھیں، ان کی بات توجہ سے سنیں، ان کی رائے کو مقدم رکھیں، ان کی گفتگو میں شامل رہیں، ان کو عزت دیں، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے بالکل بات نہ کریں، ان کے ساتھ اچھے خبر ان کے سامنے ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بری خبر بتانے سے گریز کریں، پرہیز کریں، بچیں، ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی باتیں کریں اور ان سے محبت رکھیں، ان کی کمی ہوئی اچھی باتیں اکثر یاد رکھیں، ان کی کہی ہوئی اچھی باتیں اکثر یاد رکھیں، ان کی عمر کا احترام کریں، ماضی کی تلخ یادوں کو ان کے ساتھ بالکل شیئر نہ کریں، ان کی موجودگی میں کسی دوسری گفتگو سے پرہیز کریں، ان کے سامنے ادب سے بیٹھیں، ان کی رائے اور سوچ کے متعلق معمولی سی بھی اختلاف بالکل نہ کریں، جب وہ گفتگو کرے تو ان کی بات کو نہ کاٹیں، دھیان سے سنیں، ان کی دہرائی ہوئی باتوں کو اس طرح سنیں کہ گویا فرسٹ ٹائم ہم سن رہے ہو، ان کی موجودگی میں اپنے بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے سے گریز کریں، بچیں، ان کے حکم اور مشورے کو قبول کریں، ان کی موجودگی میں یعنی اپنے پیرنٹس کی موجودگی میں، اپنے ماں باپ کی موجودگی میں صرف ان سے ہی رہنمائی لیں، ان کے سامنے اپنی آواز کو ہرگز اونچا نہ کریں، ان کے سامنے خود کو بڑا ظاہر مت کریں، ان کو ہمیشہ تعظیم دے، یعنی اپنے ماں باپ کی، اپنے پیرنٹس کی ہمیشہ ان کی تعظیم کریں، ان کے سامنے اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر نہ کریں، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے پاؤں ان کی طرف نہ بڑھائیں، ان کی طرف پیٹھ کر کے ہرگز نہ بیٹھے، جب وہ خود کسی کام کا اپنے آپ کو قابل نہ سمجھے تو کہیں آپ قابل ہے، کوشش کریں کہ ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، ان کی غلطی اور بھول پر کبھی بھی مت مسکرائیے، ان کی زیارت برابر کرتے رہیں اور ان کو محبت بھرے ناموں سے پکاریں، ان سے بات کرتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کریں، ان کو ہر چیز پر مقدم کریں اور ترجیح دیں، ان سے پہلے کھانا شروع مت کریں، آج تو الٹا ہی ہے، ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے آگے چلنے یا بڑھنے سے پرہیز کریں۔ خواتین و حضرات اور اس چینل پر دیکھنے اور سننے والے ان تمام ماں اور بہنیں اور حضرات، والدین ایک ایسا خزانہ ہے
جن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ والدین اگر آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ ان کی خدمت کر کے دنیا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے۔ تو ہم رونا بہت بڑی ذلت ہے۔ اگر کسی انسان کے سامنے ہو اور رونا بہت بڑی عزت ہے، اگر وہی رونا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو۔ عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سمجھ رہے نا بات کو؟ غریب کے پاس تو اچھے زمانے کی آنے کی امید ہوتی ہے، مگر امیر کے لیے برے زمانے کے جانے کا خوف ہمیشہ سر پر تلوار بن کر لٹکتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ مگر امیر کے لیے بڑے زمانے آنے کے جانے کے خوف ہمیشہ ان کے سر پر لٹکتا رہتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے، لیکن ہم لوگ تو سنا رہے ہیں۔ یہ بھی بات ہے، جو منہ پر بولنے کی عادت ہو تو منہ پر سننے کی ہمت بھی رکھنی چاہیے۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ زندگی کے دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہیں۔ چالاک اور ہوشیار شخص کو وہیں سے نقصان پہنچتا ہے جہاں سے وہ بے فکر ہوتا ہے۔ زمانے بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تم صرف پانی کے بارے میں باتیں ہی کرو گے تو اس سے کبھی بھی تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ اگر تمہیں پانی کو جاننا ہے تو تمہیں اسے پینا ہوگا، اس میں تیرنا ہوگا۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس سے کبھی بھی اس بحث سے جیت نہیں سکتے، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پر آپ کے سچ سے بھی زیادہ یقین ہوتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی۔ نہ جوانی رہتی ہے، نہ روب، نہ دبدبا، نہ شان، نہ شوکت اور نہ صحت۔ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت
کرنے کے بجائے، بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ رخصت کرے۔ کیا عجیب لفظ ہے سوری، بندہ کہے تو غصہ ختم۔ کیا عجیب لفظ ہے سوری، سوری بولتے نا، سوری یار، بندہ کہے تو غصہ ختم، اور اگر ڈاکٹر کہے تو بندہ ختم۔ کیا بات ہے! جاگنے کی بہترین جگہ، اپنا گربیان اور ہنسنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہیں۔